کیا آپ جانتے ہیں کہ آسام میں ہزاروں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے؟ مساجد منہدم، نوجوانوں پر گولیاں، شناخت پر سوال۔ کیا یہ صرف سیاست ہے یا منظم ظلم؟ مسلم قیادت کیوں خاموش ہے؟ کیا حل ہے؟ ایک مکمل، آنکھیں کھول دینے والی تحقیقاتی ویڈیو۔ سچ جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ تو آج ہم ہندوستان کی ریاست آسام میں مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کچھ اہم ذرائع کی روشنی میں۔ آسام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایک کافی متنوع ریاست ہے۔ کثیر النسل، کثیر المذہبی اور مسلمان وہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں، تقریباً 34 سے 40% تک۔ کئی اضلاع میں تو اکثریت میں بھی ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں خاص طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ 2016 کے بعد وہاں کچھ انتظامی کارروائیاں اور سماجی چیلنجز وہ بڑے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر اس پیچیدہ صورتحال کے اہم پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ اچھا، تو شروع کرنے کے لیے یہ سمجھنا اہم ہے کہ ذرائع آسام کے مسلمانوں کو عموماً دو بڑے گروہوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہیں مقامی آسامی مسلمان جیسے گوریا، موریا، دیسی وغیرہ، اور دوسرے ہیں بنگالی نژاد مسلمان، جن کے لیے کبھی کبھی میاں کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور جو مواد ہم نے دیکھا ہے وہ ان کمیونٹیز کو، خاص طور پر جو بنگالی نژاد مسلمان ہیں، ان کو درپیش کئی آپ کہہ لیں سنگین مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے بڑے پیمانے پر بے دخلی کا۔ بے دخلی مطلب گھروں اور زمینوں سے؟ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ ہزاروں خاندانوں کو غیر قانونی تجاوزات کے الزام میں ان کی زمینوں سے، ان کے گھروں سے ہٹایا گیا ہے۔ جیسے وہ 2021 میں درانگ ضلع کا ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، جہاں تقریباً 5000 بنگالی مسلمانوں کی بے دخلی ہوئی، اور اطلاعات یہ بھی تھیں کہ وہاں مبینہ پولیس فائرنگ میں 2 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ اوہ! اور یہ سلسلہ کیا وہیں رک گیا؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ ذرائع کے مطابق 2023 اور 2024 میں بھی ایسے واقعات کی اطلاعات ملی ہیں، تو یہ ایک جاری مسئلہ نظر آتا ہے۔ یہ تو ہوئی بے دخلی، کیا ذرائع میں دوسرے قسم کے دباؤ جیسے انتظامیہ قانونی، ان کا بھی ذکر ملتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے۔ ایک تو پش بیک نامی پالیسی کا ذکر ہے ذرائع میں، جس کے تحت مئی 2025 کا ایک حوالہ ہے کہ 300 سے زائد افراد کو مبینہ طور پر غیر ملکی قرار دے کر زبردستی بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف بھیج دیا گیا۔ زبردستی؟ مطلب ان کی مرضی کے بغیر؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جو نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NRC کا عمل تھا، جس کا مقصد شہریوں کی فہرست بنانا تھا، اور پھر سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA جو شہریت کے قانونوں میں ترمیم کرتا ہے، ان دونوں کے حوالے سے ذرائع یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے بہت سے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر میاں کمیونٹی کے لیے، شہریت کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی بے وطن ہونے کا خطرہ؟ جی، بے وطن ہونے کا خطرہ، اور حراستی مراکز کا بھی ذکر ہے کہ کئی لوگ مہینوں، سالوں تک ان مراکز میں قید ہیں، اور وہاں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ ذرائع مذہبی مقامات کے بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض بے دخلی مہموں کے دوران مساجد، مدارس، حتیٰ کہ قبرستانوں کو بھی مبینہ طور پر نقصان پہنچایا گیا یا مسمار کیا گیا۔ اور پھر تشدد اور دھمکیوں کے واقعات بھی ہیں۔ پولیس فائرنگ میں مسلمان نوجوانوں کی ہلاکتیں، گاؤں والوں پر گولی چلانے کی اطلاعات، سخت پولیس کارروائیاں، یہ سب چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ خاص طور پر میاں مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر علاقے چھوڑنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو ان سب اقدامات کے پیچھے ذرائع کے مطابق کیا وجوہات یا کیا بیانیے پیش کیے جاتے ہیں؟ مطلب ان کو جائز کیسے ٹھہرایا جاتا ہے؟ دیکھیے، مواد کے مطابق کئی طرح کے بیانیے استعمال ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایک تو بہت مرکزی بیانیہ ہے مقامی بمقابلہ باہر والے کا، جس میں بنگالی نژاد مسلمانوں کو اکثر گھسپیٹھیا یعنی درانداز کہا جاتا ہے۔ اچھا، آؤٹ سائڈر والی بات۔ جی بالکل۔ دوسرا بیانیہ آبادی میں اضافے کا ہے، اور اس سے اسامی ثقافت کو مبینہ خطرے کا ہے۔ ذرائع حکومتی بیانات کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو بظاہر اس نظریے کی تائید کرتے ہیں کہ مسلمان آبادی اسامی ثقافت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ تو کافی سنگین الزامات ہیں۔ جی، اور بعض اوقات
ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جرائم کے جیسے ریپ وغیرہ کے انفرادی واقعات کو بنیاد بنا کر پوری کمیونٹی پر دباؤ ڈالنے کا رجحان بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ FSSPA جیسے قوانین کے مبینہ غلط استعمال کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کے ذریعے سخت کارروائیوں یا فرضی انکاؤنٹرز یا غیر قانونی حراست کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال تو واقعی بہت پیچیدہ لگ رہی ہے۔ اچھا، ان حالات میں مسلم قیادت کا کیا کردار رہا ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی منظم رد عمل نظر آتا ہے؟ یہ ایک کافی دلچسپ نقطہ ہے جو ذرائع سے سامنے آتا ہے۔ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ اسام اسمبلی میں مسلم اراکین کی تعداد قابل ذکر ہے، 31 اراکین ہیں، لیکن اس کے باوجود کمیونٹی کو جو مجموعی مسائل درپیش ہیں ان پر ایک متحدہ، ایک مؤثر اجتماعی رد عمل کا آپ کہہ لیں فقدان نظر آتا ہے۔ مطلب قیادت بٹی ہوئی ہے یا غیر مؤثر؟ ذرائع کا تاثر یہ ہے کہ قیادت اکثر اپنے حلقوں تک محدود رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ سینکڑوں لوگوں کو پش بیک کیا گیا تو ذرائع کے مطابق کوئی بڑا مشترکہ احتجاج یا تحفظ کی کوئی ٹھوس یقین دہانی سامنے نہیں آئی۔ AIUDF جیسی جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن ان کا اثر بھی محدود بتایا گیا ہے۔ تو کیا تصویر بالکل ہی مایوس کن ہے؟ یا ذرائع کسی مثبت کوشش، کسی امید کی کرن کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہو رہا۔ نچلی سطح پر، گراس روٹ لیول پر کافی کام ہو رہا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کئی مسلم سماجی تنظیمیں ہیں، علماء ہیں، شہری حقوق کے گروپ ہیں جو کافی سرگرم ہیں۔ وہ قانونی مدد فراہم کر رہے ہیں، متاثرین کے لیے امدادی کیمپ لگا رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کمیونٹی کی سطح پر کوششیں جاری ہیں؟ جی بالکل، اور کچھ مقامی رہنماؤں کی طرف سے بین المذہب ہم آہنگی اور بات چیت کو فروغ دینے کی کوششوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھنے کے لیے ان ذرائع میں کیا ممکنہ حل یا کیا راستے تجویز کیے گئے ہیں؟ ذرائع کئی سطحوں پر حل تجویز کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک تو قانونی محاذ ہے۔ شہریت سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں قانونی مدد فراہم کرنا، لوگوں کو دستاویزات جمع کرنے میں معاونت دینا، عدالتوں میں قانونی چارہ جوئی کرنا، خاص طور پر آئین کے آرٹیکل 21 یعنی زندگی اور شخصی آزادی کا حق، اور آرٹیکل 22 جو گرفتاری اور حراست کے خلاف تحفظ دیتا ہے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے انسانی حقوق کے اداروں سے رجوع کرنا۔ یہ تو ہوا قانونی راستہ۔ سماجی سطح پر کیا؟ سماجی اور ثقافتی سطح پر ایک اہم تجویز یہ ہے کہ گھس پیٹیا کے بیانیے کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے لیے مسلمانوں کی جو تاریخی اور ثقافتی خدمات ہیں آسام میں، ان کو اجاگر کیا جائے، دیگر کمیونٹیز کے ساتھ مکالمے کو فروغ دیا جائے، غلط معلومات کے خلاف مہم چلائی جائے، اور ایک بہت اہم بات، مختلف مسلم گروہوں یعنی مقامی آسامی اور بنگالی نصاب، ان کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ میڈیا کا کردار؟ جی، میڈیا اور آگاہی کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اور مقامی صحافت کا مثبت استعمال کیا جائے، اور ظاہر ہے فوری طور پر جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے لیے امداد اور بحالی کا کام، جیسے امدادی کیمپ، طبی امداد، بچوں کی تعلیم اور قانونی مدد کے لیے فنڈنگ وغیرہ۔ وسیع تر کمیونٹی کے کردار پر بھی بات ہوئی ہے کہ لوگ آگاہی پھیلائیں، مالی مدد کریں، دستاویزات میں مدد کریں اور انسانی حقوق کے کارکنوں، وکلاء، دانشوروں کو متحرک کریں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان ذرائع کے مطابق آسام میں مسلمانوں کا مسئلہ کوئی سادہ نہیں، بلکہ کافی کثیر الجہتی ہے، سیاسی بھی ہے، سماجی بھی، قانونی بھی، اور اس کی جڑیں گہری ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور ذرائع سے یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے مسلم قیادت کی جانب سے زیادہ جواب دہی، زیادہ اتحاد اور ایک طویل مدتی منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے۔ قانونی آگاہی، پرامن مزاحمت اور برابری کے شہری حقوق کے لیے مؤثر طریقے سے آواز اٹھانا، یہ سب بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے، جس پر شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرائع میں مقامی اور میاں مسلمانوں کے درمیان جو اندرونی تقسیم یا اختلافات کا ذکر ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندرونی اختلافات کمیونٹی کی جو بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی مجموعی صلاحیت ہے، اس کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں،
یہ ایک اہم سوال ہے نا؟